Assalamu alaikum. We are going to discuss a new issue related with psychological testing. Have you ever thought that when a large number of people are taking a test, all of them may not be having the same reactions towards the test administration, and the very reason for which the test is being taken. Also, they may be having different attitudes towards the test. تمام کے تمام ٹیسٹ ٹیکرز ٹیسٹ کے بارے میں نہ تو ایک سا محسوس کرتے ہیں، نہ ہی ان کی ایک جیسی خواہش ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کا ٹیسٹ دینے کا طریقہ ایک سا ہوتا ہے. مگر پھر بھی ہم ایک ہی ٹیسٹ سب لوگوں کو ایک ہی طرح سے ایڈمنسٹر کرتے ہیں، ایک ہی طرح سے اسکورنگ کرتے ہیں، اور سب سے ایک ہی چیز کی توقع کرتے ہیں. We know that everybody does not have the same level of motivation for being tested. Some are highly motivated, some are not motivated at all, and some take it as anything else happening in life. نہ motivated، نہ not motivated. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں کا رسپانس پیٹرن فرق ہوتا ہے، رسپانس کریکٹرسٹکس مختلف ہوتی ہیں، ٹیسٹ حل کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. کچھ لوگ بہت جلدی ٹیسٹ کے سوالوں کے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بہت سست رفتاری کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں، کچھ بہت انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. کچھ کو ٹیسٹ کے آئٹمز بورنگ لگتے ہیں، کچھ کو اچھے لگتے ہیں، کچھ کو مشکل لگتے ہیں، اور کچھ کو بہت آسان. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شروع کے آئٹمز ٹیسٹ میں ڈالے ہی کیوں گئے کیونکہ وہ تو بہت آسان تھے، اور کچھ کو لوگوں کے خیال میں صرف شروع ہی کے آئٹمز ہونے چاہیے تھے کیونکہ آگے کے آئٹمز تو ان کے خیال میں کوئی بھی درست طریقے سے حل نہیں کر سکتا. This shows that different test takers have different response characteristics, different attitudes towards tests, and different ability levels. But we treat all of them in the same manner. Psychologists بہت عرصہ اس پہ ریسرچ کرتے رہے ہیں، اور ان کو بہت شروع میں اس بات کا احساس ہو گیا کہ گو کہ ہم ٹیسٹ جب بناتے ہیں اور اس کو اسٹینڈرڈائز بھی کرتے ہیں اور اس کے نارمز ڈیولپ کرتے ہیں، تو بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ اب کسی بھی شخص پر استعمال ہو سکتا ہے. ایک ٹیسٹ کے ہم نے جو ہدایات یا انسٹرکشنز بنا لی، جو اس کا ایک فارمیٹ سوچ لیا، جو آئٹمس ہم نے طے کر لیے، جو اسکورنگ پروسیجرز ہم نے ڈیسائیڈ کر لیے، اور جو انٹرپریٹیشن کا طریقہ ہم نے بنا لیا، وہ شاید سبھی کے لیے ایک سا اور ہمیشہ سے درست ثابت ہوگا. اب اگر ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی اور پریکٹیکل ایکسپیرئنس سے یہ پتہ چلا کہ سب لوگ ٹیسٹ کو ایک طرح سے نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ سب لوگ اس کو اسی طرح سے کر پائیں گے جیسے کہ کوئی دوسرا شخص. یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ جاننے والوں میں اور نہ جاننے والوں میں ڈفرینشیٹ نہ کر پائے، نہ ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ جو ہے وہ ایبل اور ناٹ سو ایبل میں ڈسٹنگوش نہ کرے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کوئی ٹیسٹ دیں تو ہمارے مد نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی شخص سے وہ میکسیمم آؤٹ پٹ حاصل کر سکیں جو کہ وہ دکھا سکتا ہے. جبکہ ہم روٹین میں جس طرح سے ٹیسٹ ایڈمنسٹر کرتے ہیں اس میں یہ کرنا کچھ آسان نہیں. سائیکالوجسٹ نے پچھلی کچھ دہائیوں میں اس سلسلے میں خاصا کام کیا، اور وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ گو کہ زیادہ تر ٹیسٹ تو ہم سبھی لوگوں کے لیے بناتے ہیں اور سبھی لوگوں کے لیے ایک یکساں طریقے سے ہم اس کی ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں. پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے ٹیسٹنگ پروسیجرز بنائیں جس میں ہم مختلف لوگوں کی رسپانس کریکٹرسٹکس کو بھی کچھ ویٹیج دیں. یعنی اگر کوئی شخص محض آسان آئٹمس کر سکتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں تک وہ ان آسان آئٹمس کو حل کر پائے گا. عام طور پہ جو ٹیسٹ ہیں وہ ایزی ٹو ڈیفیکلٹ جاتے ہیں، اور گریجولی ہر آئٹم کے بعد اگلا آئٹم جو ہے جب آئے گا تو اس سے نسبتاً مشکل آئٹم ہوگا. سب سے پہلا آئٹم سب سے آسان ہوگا اور سب سے آخری آئٹم سب سے مشکل. لیکن اگر ہم ٹیسٹ کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کر لیں کہ اس کے کچھ ٹیئرز ہوں، کچھ لیولز ہوں، جو لوگ آسان کر سکتے ہیں اور زیادہ ہائر لیول کے آئٹمز نہیں کر سکتے تو ان کی اسی لیول کے اندر جانچ کی جائے. جو لوگ اس سے ہائر لیول پہ جا سکتے ہیں ان کو اس لیول کے اوپر ٹیسٹ کیا جائے، اور جو لوگ ہائیسٹ لیول تک جا سکتے ہیں ان کو ہم اس لیول پہ جا کر اسیس کریں. اس سلسلے میں سائیکالوجسٹ نے جو کام کیا اس کے نتیجے میں کچھ ٹیسٹ بنائے گئے. سائیکالوجسٹس involved in test development have been working on this possibility of tests as well as test administration procedures that take such differences into consideration. Differences
that pertain to the response characteristics and styles of different test takers. اب جو ٹیسٹ اس سلسلے میں بنائے گئے ان کو ہم ایک خاص کیٹیگری میں دیکھتے ہیں اینڈ دیٹ از اڈیپٹیو ٹیسٹنگ. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایسی ٹیسٹنگ جو اڈیپٹ کر سکتی ہے, ایسی ٹیسٹنگ جو کہ فلیکسیبل ہے, ایسی ٹیسٹنگ جو کہ انڈیویجول ٹیسٹ ٹیکرز کی ضروریات کو یا ان کے اسٹائل کو یا ان کے کیریکٹرسٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھال سکتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے ٹیسٹ ٹیکر کی نیڈس اور اسٹائل کے مطابق. کہنے میں تو شاید ہی ایک سمپل سی بات ہے, لیکن اتنا سمپل طریقہ, کانسیپٹ یا پروسیجر یہ نہیں ہے, کیونکہ جب بہت سے لوگ ٹیسٹ دیتے ہیں, مثال کے طور پہ ہم گروپ ایڈمنسٹریشن میں ہو سکتا ہے 10 لوگوں کو ٹیسٹ دیں, 100 لوگوں کو, 1000 کو یا 10,000 کو, جس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیویجول نیڈس کو مد نظر رکھنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا طریقہ کار ڈیولپ کرنا ہوگا جس میں ہر شخص کے رسپانس پیٹرن کو اور کریکٹرسٹک کو دیکھا جا سکے. یوں تو پیپر پینسل کی مدد سے بھی جب ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو یہ کام کیا جا سکتا ہے, اور سائیکالوجسٹ کو ہر انڈیویجول کے ٹیسٹ ٹیکنگ رویے کو دیکھنا ہوگا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خاصا ایک مشکل کام ہے اور ٹیڈیس کام ہے, ٹائم بھی اس کے لیے درکار ہے اور بہت زیادہ کین قسم کی سپرویژن بھی چاہیے ہوگی. تو اس کے لیے جو ایک ماڈرن طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ تو ہم اس کے لیے کمپیوٹر اسسٹنٹس کو جو ہے اس میں شامل کر لیتے ہیں. کمپیوٹرز کی مدد سے اگر ہم ٹیسٹ ایڈمنسٹر کریں اور ان کی اسکورنگ وغیرہ بھی اسی کی مدد سے کریں تو اس چیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اور کمپیوٹر جو ہے کسی بھی شخص کے رسپانس پیٹرن کو دیکھتے ہوئے ٹیسٹ کے آئٹمس کے پیٹرن کو یا اس کے سیکوینس کو تبدیل کر سکتا ہے. The idea that people should not be at a disadvantage because of their specific response characteristics is tackled by the adaptive testing procedures. آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے اپنے ٹیسٹ ٹیکنگ ایٹیٹیوڈ کی بنیاد پر یا ان کی بیک گراؤنڈ اور ان کے رویے اور ٹیسٹ ٹیکنگ اسٹائل کی بنیاد پر ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اڈیپٹیو ٹیسٹ جو ہیں وہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں. Many people might score worse than what they could have achieved had the test been used according to individual response characteristics. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, عام طور پہ ہم ایک ہی ٹیسٹ سب کو دے دیتے ہیں. بہت سے ٹیسٹ ٹیکر جو ہیں وہ اپنے آئٹمز اپنی فیسلٹی کے ساتھ کرتے جاتے ہیں اور جس لیول تک وہ کر سکتے ہیں کرتے ہیں. کچھ ایسے ٹیسٹ ٹیکرز ہیں جو کچھ آئٹمز کر پاتے ہیں لیکن باقی کے آئٹمز نہیں کر پاتے, لیکن تمام وقت جو بھی ٹیسٹ کا ایک ایلوکیٹڈ ٹائم ہے اس میں وہ انہی آئٹم کے ساتھ اپنی کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں. بعض اوقات اندازے سے سوال کا جواب ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور بہت دفعہ تمام آئٹمز اور تمام وقت ضائع چلا جاتا ہے اور وہ صحیح ابیلٹی جو ہم جانچنا چاہ رہے تھے اس کی اسیسمنٹ نہیں ہو پاتی. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ہر آئٹم کے حساب سے انسان کی پرفارمنس کو فالو کریں اور دیکھیں کہ وہ کس حد تک ایگزیکٹلی پہنچ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم روٹین کے ٹیسٹ دیتے ہیں اور روٹین کی جو ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں اس میں اس بات کا امکان ہے کہ لوگ اپنی آپٹیمل پرفارمنس نہ دکھا سکیں. اس چیز کو بھی دیکھنے کا اور اس کا حل نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اڈیپٹیو ٹیسٹنگ استعمال کریں. اڈیپٹیو ٹیسٹنگ سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا, ایسی ٹیسٹنگ جو کہ فلیکسیبل نیچر کی ہے اور جس میں اس کے فارمیٹ کو اور سیکوینس کو ہم انڈیویجول ٹیسٹ ٹیکر کی اسٹائل یا اس کی نیڈ کے مطابق ڈھال سکتے ہیں. Adaptive testing refers to the testing procedure whereby test item coverage is adjusted according to the response characteristics of individual subjects. ہر ٹیسٹ میں ایک سرٹن کنٹینٹ جو ہے اس کو کور کیا جاتا ہے اور ہر شخص کو وہی کنٹینٹ دیا جاتا ہے, لیکن اڈیپٹیو ٹیسٹنگ میں ہم جو کنٹینٹ کوئی شخص کور کرے گا اس کو ہم اس کے رسپانس پیٹرن کو دیکھتے ہوئے تبدیل کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا, اگر کوئی شخص مشکل آئٹم کر ہی نہیں سکتا تو اس کو مشکل آئٹمز دے کے ہم جانچ نہیں سکتے. جس لیول کے آئٹمز وہ کر سکتا ہے اسی لیول کے اندر ہمیں ایکسپلور کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک پرفارم کر سکتا ہے, کون کون سی چیزیں اس کی ابیلٹی کے دائرے میں شامل ہو سکتی ہیں. جس لیول تک وہ نہیں پہنچ سکتا اس لیول کا کنٹینٹ اس کو دینا جو ہے وہ وقت اور کوشش کا ضیاع ہوگا,
اور ایک طرح کی فرسٹریشن پیدا کرنے کا بھی باعث ہوگا. دیر آر ڈفرنٹ پروسیجرز اویلیبل فار اڈیپٹیو ٹیسٹنگ. مختلف سائیکالوجسٹ نے مختلف طرح کے پروسیجرز ریکمینڈ بھی کیے ہیں, ڈیولپ بھی کیے ہیں, اور ریسرچ اسٹڈیز میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کو رپورٹ بھی کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں جو ہم انستاسیا اور اوربینا کی بات کریں تو انہوں نے 2 اس طرح کے پروسیجرز بتائے ہیں. ایک ماڈل جو انہوں نے بتایا وہ ایک 2 اسٹیج ماڈل ہے, دوسرا ماڈل جو ہے وہ ایک پیرامڈ کی فارم کا ماڈل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ماڈلز میں کس طرح سے اڈیپٹیو ٹیسٹنگ جو ہے اس کو ریکمینڈ کیا گیا. دونوں صورتوں میں آتھرز جو ہیں انہوں نے ہائپوتھیٹیکل سچویشنز کا ذکر کیا ہے. وہ کوئی ایگزیکٹ کسی اسٹڈی کو کوٹ نہیں کر رہے, لیکن ہائپوتھیٹیکلی بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اس سچویشن میں ہوں گے تو اس ٹیسٹ کو ہم اس طرح سے استعمال کریں گے. پہلا ماڈل ہم دیکھتے ہیں 3 میجرمنٹ لیولز اینڈ 2 اسٹیج اڈیپٹیو ٹیسٹنگ. یہ 2 اسٹیج اڈیپٹیو ٹیسٹنگ ہے جس میں پہلے لیول پر ہم ایک روٹنگ ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں اور دوسرے لیول کے اوپر ہم میجرمنٹ ٹیسٹ. روٹنگ ٹیسٹ سے مراد ہے کہ ایسا ٹیسٹ جس پر کسی شخص کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ اس کو اگلے کس لیول کے آئٹمس دیے جائیں گے. جو ہائپوتھیٹیکل سچویشن یہ آتھرز بتاتے ہیں اس میں ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ ہے جس میں ٹوٹل 70 آئٹمس ہیں. 10 آئٹمس جو ہیں وہ روٹنگ ٹیسٹ کہلاتے ہیں, باقی کے 60 آئٹمس جو ہیں وہ 20 آئٹمس کے 3 میجرمنٹ ٹیسٹ بناتے ہیں. پہلا ٹیسٹ ایزی لیول, دوسرا ٹیسٹ ایوریج یا انٹرمیڈیٹ یا ماڈریٹ لیول, اور تیسرا جو ہے وہ ہائی لیول. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دیکھیں گے کہ پہلے ہم روٹنگ ٹیسٹ دیں گے. پہلے 10 آئٹمس جو کہ روٹنگ ٹیسٹ ہے وہ سبھی کو دیا جائے گا. اس روٹنگ ٹیسٹ سے مراد ہے وہ ٹیسٹ جو آئندہ کے لیے اس شخص کے ٹیسٹ کو روٹ کرے گا, یعنی کس روٹ پہ اس نے جانا ہے. اس نے ایزیسٹ لیول پہ جانا ہے, انٹرمیڈیٹ لیول پہ جانا ہے, یا ہائی لیول پہ جس کو ہم ڈیفیکلٹ لیول کہہ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ 10 آئٹمس روٹنگ ٹیسٹ کے جو ہیں وہ دیں گے. ہر شخص ان 10 آئٹمس کو کرے گا. ان 10 آئٹمس پر ان کی جو پرفارمنس تھی اس کی روشنی میں یہ طے کیا جائے گا کہ اب ان کو اگلے 20 آئٹمس کس لیول سے دیے جائیں. کچھ لوگ ظاہری بات ہے کہ ایزی لیول پر جائیں گے کیونکہ وہ پہلے 10 آئٹمس ویسے بھی صرف ایزی لیول کے ہی آئٹمس کر سکے اور ایوریج یا ہائی لیول پہ نہیں پہنچ پائے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہم ایوریج لیول کا میجرمنٹ ٹیسٹ دیں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ ہائی لیول کا میجرمنٹ ٹیسٹ دیں گے. These 3 measurement tests are of varying difficulty levels, we know. Easy, intermediate and difficult. All subjects will attempt any one of these measurement tests. آخر میں جو نتائج ہوں گے, جو سکورز ہوں گے, وہ انہی میجرمنٹ ٹیسٹ کی بنیاد پر ہوں گے. اگر ہم روٹین کے روایتی طریقے سے ٹیسٹ کر رہے ہوتے تو ہم یہی 70 کے 70 آئٹمس تمام کے تمام لوگوں کو دے دیتے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ صرف لوور لیول کی ایبلٹی رکھتے ہیں وہ شاید صرف پہلے 30 آئٹمس کر پاتے, 10 وہ جو روٹنگ میں تھے ان میں سے کچھ آئٹمس کر پاتے, کچھ نہ کر پاتے, اور ایزی لیول کے 20 آئٹمس میں سے کچھ یا سارے کے سارے آئٹمس کر لیتے. لیکن وہ ایوریج اور ڈیفیکلٹ لیول کے 40 آئٹم نہ کر پاتے, اور وہ ٹائم بھی ضائع جاتا اور وہ آئٹمس دینا بھی بیکار ہوتا. ایوریج لیول والے لوگ پہلے 10 آئٹمس میں سے کچھ کرتے, پھر لوور لیول کے شاید تمام آئٹمس کر لیتے, اور پھر ایوریج کے کچھ یا تمام آئٹمس, مگر ہائر لیول کے نہیں کر پاتے. یہاں پہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پہلے ان کو ٹیسٹ دے دیا, اس ٹیسٹ کی بنیاد پر ہم نے روٹنگ کی اور یہ طے کیا کہ ان کو کس لیول کے آئٹمس دیے جائیں, اور ہر شخص کو اس کی ایبلٹی کے مطابق وہی آئٹمس دیے گئے جو کہ ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ شاید کر پائیں گے. کر پائے یا نہیں یہ ٹیسٹ کے ریزلٹس کی مدد سے پتہ چلے گا. یہ تو پہلا ماڈل ہے جو ان آتھرز نے بتایا, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اٹس اے 2 اسٹیج ماڈل in which 3 types, in fact 4 types of tests are used, 1 routing test and 3 measurement level tests. So one can expect that if one could do the difficult items in the routing tests, then one would be doing the level of difficulty, the highest level of difficulty. Otherwise, giving the same test to everybody, we have already said, is useless and it's a waste of time.
اور یہ ایک اڈیپٹیو ٹیسٹ کی خصوصیت ہے کہ وہ فلیکسیبل ہے. بنیادی طور پہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ اے ٹیلر میڈ ٹیسٹ. وی آر ٹرائنگ ٹو develop a test that is designed according to the individual's ability, characteristics, response pattern and needs. یعنی یہ ایک گو کے بالکل کلاسک ڈیفینیشن کے حساب سے ایک ٹیلر میڈ ٹیسٹ نہیں ہے، لیکن اس ٹیسٹ میں گنجائش ہے کہ اس کا چینل، اس کا روٹ اس طرح سے بنایا جائے کہ وہ ٹیلر میڈ ٹیسٹ بن جائے. ایک دوسری آپشن یا دوسرا ماڈل جو انستاسیا اور اوربینا نے مینشن کیا ہے وہ ایک پیرامڈ شیپ کا ماڈل ہے، جس کو ہم پیرامڈل ٹیسٹنگ ماڈل کہتے ہیں. پیرامڈ سے آپ جانتے ہیں کہ کیا مراد ہے. پیرامڈ یا اہرام آپ واقف ہیں، ایک ٹرائی اینگولر شکل میں ہوتے ہیں، اور ٹرائی اینگولر شکل سے مراد ہمیشہ یہ ہوتی ہے. اور ہم ہائرارکی کی جب بات کرتے ہیں، جب ہم رینکنگ کی بات کرتے ہیں، تو عام طور پر ہم ایک پیرامڈ کی فارم کی بات کرتے ہیں. اور پیرامڈ جو ہے وہ ایک تکون کی شکل میں ہوتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اس کی بیس براڈ ہوتی ہے، اور جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں وہ کم اور نیرو ڈاؤن ہوتا جاتا ہے، اور پیک پہ بالکل کم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو ٹیسٹ کی شکل میں اپلائی کر کے دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے بیس پہ جو آئٹمس ہوں گے وہ سب سے زیادہ ہوں گے، لیکن دے ول بی ایٹ دا لوئسٹ لیول، ایزیسٹ آئٹمس. ٹیسٹ میں ہم بہت زیادہ آسان آئٹم رکھیں، پھر اس سے کچھ کم ذرا سے ہائر لیول کے، پھر اس سے کچھ ہائر لیول کے، پھر کچھ ہائر لیول کے، اور موسٹ ڈیفیکلٹ آئٹم جو ہیں وہ سب سے کم ہوں گے. اب اس ماڈل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپروچ تو وہی ہے اڈیپٹیو ٹیسٹنگ کی، ایڈجسٹمنٹ کی اور فلیکسیبلٹی کی. یعنی کوئی شخص جس طرح کے آئٹم کر پاتا ہے اس کو ویسے ہی آئٹمس دے، لیکن اٹ از ناٹ اے ٹو اسٹیج ماڈل جیسے کہ پہلا ماڈل تھا. ہم اس میں فرض کرتے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ 10 آئٹمس کرے گا. تو 10 آئٹمس کا مطلب اس پیرامڈل ٹیسٹنگ ماڈل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ ول بی اے 10 اسٹیج ماڈل. 10 اسٹیج ماڈل یوں کہ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو جو آئٹم کرنے کو دیا وہ ایک انٹرمیڈیٹ ڈیفیکلٹی کا آئٹم تھا. آپ نے بیس کے آئٹمز میں سے ایک آئٹم دیا. اس آئٹم پر اس شخص کی پرفارمنس سے پتہ چلے گا کہ اب وہ اوپر جائے گا یا پیچھے یا سائٹ پہ. اگر اس شخص نے وہ آئٹم ایکوریٹلی سالو کر لیا، اس کا درست جواب دے دیا، تو آپ اس سے ہائر لیول کا ایک آئٹم اس کو دیں گے. اگر اس نے وہ آئٹم نہیں کر لیا یا اس کا صحیح جواب نہیں دیا، تو آپ اس کو اسی بجائے اس کے کہ اوپر جائیں پیرامڈ میں اوپر کی جانب، رینکنگ میں آپ واپس لوور لیول کی طرف جائیں گے، اس کو ایک لوور لیول کا آئٹم دیں گے. اگر وہ اس کو درست جواب دے دیتا تو پھر ہم اس سے ہائر لیول کی طرف جائیں گے. تو یوں ہو سکتا ہے کہ ہم شاید وہ جو ایک پیرامڈ تھا اس میں مختلف آئٹم جو آپ فرض کیجئے کہ اسٹیک کیے ہوئے، تو اگر یہاں پہ اس نے اس پیرامڈ میں پہلا آئٹم جو تھا وہ درست کر لیا تو اس کو آپ اوپر لے گئے، پھر اور اوپر لے گئے، اور اوپر اوپر اوپر، اور آپ شاید آخری موسٹ ڈیفیکلٹ آئٹم تک اس کو لے جائیں. لیکن اگر وہ پہلا آئٹم نہیں کر پایا تو آپ اس کو اسی لیول کے ایک اور آئٹم پہ لے جائیں گے، اس سے آسان آئٹم دے کے دیکھیں، اگر وہ کر لے گا پھر اس سے ہائر پہ جائیں گے. اگر وہ ہائر نہیں کر پاتا پھر واپس اسی لیول پہ جہاں پہ وہ تھا. until he completes 10 items. اس نے اگر وہ کوئی بھی 10 آئٹمس درست کر لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک 10 سٹیج ماڈل تھا، جس میں ہم نے کوشش کی کہ اس کی نیڈس کے مطابق اس کے آئٹمس کو ہم آلٹر کرتے رہے. اگر ہم روایتی ٹیسٹنگ کا طریقہ استعمال کرتے تو ہم نے اس چیز کے بارے میں بودر نہیں کرنا تھا. ہم نے پہلا آئٹم دینا تھا، اس کے بعد دوسرا اس سے ہائر ڈیفیکلٹی کا، تیسرا اس سے ہائر، اور یوں سو آن اینڈ سو فورتھ. کوشش ہم نے یہاں پہ یہ کی کہ ٹیسٹ جو ہے اس کو اڈیپٹ کیا جائے اکارڈنگ ٹو دا رسپانس پیٹرن آف دا پرسن. اگر اس کا رسپانس پیٹرن ایک سرٹن لیول پہ ٹھیک جا رہا ہے تو پھر اس کو ہم ہائر سیکوینس پہ لے جائیں گے. لیکن اگر وہ اس لیول کے آئٹمس بھی نہیں کر پا رہا تو اس کو ہم اسی آئٹم لیول کے اندر مزید ایکسپلور کریں گے، بجائے اس کے کہ اس کو ہم ایک ہائر لیول کا آئٹم دیں. دس پروسیجر از ریپیٹڈ until the test taker manages to answer the desired number of items. تو جو بھی ڈیزائر نمبر آف آئٹمس ہے جب وہ شخص کر لے گا تو ہم سمجھیں گے کہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی. اور جتنے آئٹمس ہیں اسی کے مطابق ہم بتائیں گے کہ یہ ایک 10 اسٹیج ماڈل تھا یا 5 اسٹیج ماڈل یا 20 اسٹیج ماڈل. It can be seen in both of these models that the test takers are treated
according to their response pattern. In other words, we can say that every individual is treated as an individual special case, and the test is designed and tailored according to the person. اس کا مطلب یہ کہ ہر شخص، مثال کے طور پر اگر آپ گروپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ تمام لوگ محض ایک گروپ ہوتے ہیں، انڈیویجولس نہیں. لیکن جب آپ اڈیپٹیو ٹیسٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہر شخص جو ہے گو کہ وہ ایک گروپ کا حصہ ہے، بٹ ایوری باڈی از ٹریٹڈ اسپیشلی وتھ اسپیشل اٹینشن. اب یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک پریکٹیکل سچویشن میں رکھ کے دیکھیں، اگر آپ ایگزامینر ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں اور آپ ایک گروپ کو ٹیسٹ دے رہے ہیں تو آپ کس طرح سے ایسا کر پائیں گے؟ گروپ میں تو ڈیفینیٹلی شاید آپ اکیلے یہ نہیں کر سکتے. ہاں، اگر آپ انڈیویجول ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو پھر انسان کا جو آپ کا سبجیکٹ ہے یا ٹیسٹ ٹیکر ہے، ایگزامینی ہے، اس کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ہم ہر آئٹم کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئٹم کی ترتیب اب کیا ہوگی یا کیا ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ گروپ کی شکل میں ایڈمنسٹریشن کریں اور آپ یہ چیز کرنا چاہیں پیپر اور پینسل کی مدد سے تو یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا. ایسی صورت میں ہمیں شاید کمپیوٹر کی اسسٹنس کی ضرورت ہوگی. Computerized adaptive testing is a convenient option that provides facility to the psychologist. All that we require is computers, the software that can do this program, and the skills and technology on part of the psychologist. Psychologist کے پاس کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہو، وہ سافٹ ویئر ہو جس سے یہ اڈیپٹیو ٹیسٹنگ کی جا سکتی ہے، اور اس کو کمپیوٹر کو استعمال کرنا آتا ہو. اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو ہم اڈیپٹیو ٹیسٹنگ اپنے کمپیوٹرز کی مدد سے کر سکتے ہیں. جتنے بھی بڑے بڑے ٹیسٹ ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ کمپیوٹرز کی مدد سے ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ جو ہمیں فیسلٹی حاصل ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایسی چیزیں جو ہم پہلے نہیں سوچ سکتے تھے وہ کریں، اب ہم کمپیوٹرز کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ وہ ممکن ہو گئی ہیں. چنانچہ ابھی اس ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ آئیڈیا بھی دیا جائے کہ ٹیسٹ صرف روایتی طریقے سے ہی ایڈمنسٹر نہیں ہوتے. ٹیسٹ جو ہیں وہ ایک نئے طریقے سے یا ایک فلیکسیبل طریقے سے بھی ایڈمنسٹر کیے جا سکتے ہیں، وچ از کالڈ اڈیپٹیو ٹیسٹنگ. اڈیپٹیو ٹیسٹنگ جو ہے آپ مینولی بھی کر سکتے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ انڈیویجول سبجیکٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بٹ اف یو آر ڈیلنگ ود a number of people at the same time, then you need computer assistance. یہاں پہ جو ایک اور چیز اسی سے ریلیٹڈ ہمارے سامنے آتی ہے، کیونکہ ہم نے بھی کمپیوٹر کا لفظ استعمال کیا، ہمیں یہاں پہ یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ابھی اگر ہم ماڈرن سیٹنگ کی بات کریں اور سائیکالوجی جو آج کل ہم دیکھتے ہیں اس میں کمپیوٹرز کا بہت اہم رول ہے. جیسے کہ ہماری زندگی کے اور تمام شعبوں میں کمپیوٹرز نے بہت اہمیت اختیار کر لی ہے، وہیں پر سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں بھی کمپیوٹرز کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں ہاں ہمیں کمپیوٹر کی وجہ سے بہت فیسلٹی ہے، آپ نے شاید اندازہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اگر آپ یاد کریں کہ جب ہم ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں اور ہم کنٹینٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ڈومین کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیسٹ آئٹمس بناتے ہیں تو ہم اسپیسیفکیشن ٹیبلز بھی بناتے ہیں. اچیومنٹ ٹیسٹ جب ہم بناتے ہیں تو آبجیکٹیوس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ٹیسٹ آئٹمز اور کنٹینٹ کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں مینولی کرنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ کمپیوٹر کی مدد سے کر رہے ہوں تو بہت آسان ہو جاتے ہیں. کمپیوٹرز اور ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے جہاں ہمیں ریسرچ کے نئے نئے آئیڈیاز ملے ہیں، وہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں میجرمنٹ کی بھی بہت آسانی ہو گئی ہے. بہت سی ایسی چیزیں اور بہت سے ایسے ویریبلس ہم میجر کر سکتے ہیں اور بہت سی ایسی ڈگری پہ ہم ان کو میجر کر سکتے ہیں جو کہ پہلے ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. کمپیوٹرائز سیمولیشن ہم یوز کر سکتے ہیں. کمپیوٹر کی موجودگی میں ضروری نہیں کہ ایگزامینر بھی کمرے میں موجود ہو، ٹیسٹ کمپیوٹر کی مدد سے ایڈمنسٹر کیا جا سکتا ہے. ٹیسٹ ٹیکر جو ہیں اپنے جواب کاغذ پینسل کی مدد سے نہیں بلکہ کمپیوٹر کے کی بورڈ کی مدد سے اپنے جوابات جو ہیں وہ انٹر کر سکتے ہیں، انڈورس کر سکتے ہیں. کمپیوٹر ایک ایک کر کے ان کو ٹیسٹ کے آئٹمس دکھا سکتا ہے. کمپیوٹر ٹائم کو اور سپیڈ کو مینیج کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے اڈیپٹیو ٹیسٹنگ کی،
تو یہ کہ کون سے اگر ایک گروپ 10 لوگوں کا یا 20 یا 50 لوگوں کا گروپ ٹیسٹ دے رہا ہے اور کمپیوٹر کی مدد سے دے رہا ہے، تو کمپیوٹر جو ہے ہر ایک کا کمپیوٹر، کیونکہ اس میں ایک خاص پروگرام جو ہے وہ فیڈ کر دیا گیا ہے، اس سافٹ ویئر کی مدد سے خود بخود یہ فیصلہ کرتا جائے گا کہ اب اس شخص کو، پرسن اے کو اب اگلا آئٹم کون سا دیا جائے گا، پرسن بی کو دوسرا آئٹم کون سا ملے گا، اور سی ڈی اور ایف کو اگلا آئٹم کون سا ملے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک گروپ جو اکٹھے بیٹھ کے ٹیسٹ دے رہا ہے، ہر کوئی الگ الگ آئٹمز جو ہے موصول ہو رہے ہوں اس کو، یعنی اسٹارٹ تو شاید ہر کوئی ایک ہی آئٹم سے کرے، لیکن دوسرا آئٹم سب لوگوں کا مختلف ہو سکتا ہے، تیسرا آئٹم سب کا مختلف ہو سکتا ہے، بیکاز دا کمپیوٹر از کنٹرولنگ اینڈ اپلائنگ اڈیپٹیو ٹیسٹنگ. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے ٹیسٹ، خاص طور پہ گروپ ٹیسٹ جو ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن کمپیوٹرز کی وجہ سے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ ہو گئی ہے. بہت سے ایسے ٹیسٹ ہیں جن سے آپ واقف بھی ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ٹیسٹ بیٹریز ہم استعمال کرتے ہیں، اور پھر ٹیسٹ بیٹریز سے مراد یہ ہے کہ ایک سے زیادہ ٹیسٹ جو ہیں پرسنالٹی کا، انٹیلیجنس کا یا ایپٹیٹیوڈ کے ٹیسٹ، ان کو کمبائن کر کے ایک گروپ کی فارم میں استعمال کیا جائے. اور ٹیسٹ بیٹریز جو ہیں وہ ملٹا لیول بھی ہو سکتی ہیں، ایک بیٹری کے اندر مختلف لیولز ہو سکتے ہیں. اس طرح کے ٹیسٹ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو اپنے مینول ایڈمنسٹریشن طریقے سے اس کو ایڈمنسٹر کرنا اور کاغذ قلم کی مدد سے اس کا ریکارڈ رکھنا شاید ایک خاصا مشکل کام ہے، اور بالخصوص جب ہم گروپ ٹیسٹنگ کی بات کرتے ہیں. کمپیوٹرز نے اس چیز کو بہت آسان بنا دیا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں like all other fields, computers have been playing a very significant role in psychometrics. Availability of computers has facilitated the psychologists in a number of ways. They have made things possible and easier. دو طرح سے ہماری مدد ہوئی. ایک تو وہ ایریاز ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں جو ہم پہلے نہیں کر سکتے تھے. They have made things possible. اس طرح کے ٹیسٹنگ پروسیجر پاسبل ہو گئے جو پہلے ممکن نہیں تھے. اس طرح کی سپرویژن پاسبل ہو گئی جو پہلے ممکن نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو آسان بھی بنا دیا گیا. کمپیوٹرائزڈ ایڈمنسٹریشن بھی ہو سکتی ہے، اسکورنگ بھی ہو سکتی ہے، اور کمپیوٹر جو ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کی رپورٹ بھی دے سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو. There are situations when group tests are administered at various locations also. اگر ہم اچیومنٹ ٹیسٹ کی بات کریں، جیسے ابھی ہم نے بات کی ملٹا لیول ٹیسٹ بیٹریز ہم استعمال کرتے ہیں، پھر ہم ایجوکیشنل ٹیسٹنگ کرتے ہیں. ایجوکیشنل ٹیسٹنگ کے حوالے سے اچیومنٹ ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں. اسی بیک گراؤنڈ میں ہم ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں. پھر ہم جابز اور پلیسمنٹس کے لیے بھی ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں. جب ہم ایجوکیشنل ٹیسٹنگ کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات تو ایک ادارے میں، ایک انسٹیٹیوشن میں بہت بڑے لیول کے اوپر گروپ ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کلاس کے لیول پہ بھی گروپ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور یونیورسٹی لیول پر بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کے یہ کہ بعض اوقات سینٹرلائزڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے. مثال کے طور پر میڈیکل کالجز کے یا انجینئرنگ یونیورسٹیز کے انٹری ٹیسٹ، اس میں ہزاروں کی تعداد میں ٹیسٹ ٹیکر جو ہیں وہ ٹیسٹ دیتے ہیں. کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جو نیشنل کے بجائے انٹرنیشنل لیول پر استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم جی آر ای کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں میٹ، جی میٹ، سیٹ، ہمارا اپنا جو ہے گیٹ. یہ تمام ٹیسٹ جو ہیں اس کو کرنے والے لوگ ضروری نہیں کہ ایک جگہ پر ایک ہی کمرے میں موجود ہو، یہ مختلف لوکیشنز پر ہو سکتے ہیں. تو جب ہم کمپیوٹرز کو استعمال کریں گے ان کے لیے، تو ہمارے لیے ایک سینٹرلائز سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا. اسی وقت اس کے ریزلٹس کمپیوٹر میں فیڈ ہو جائیں گے، اسی وقت اس کی اسکورنگ ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی ایک کلک کے ساتھ اس کا آؤٹ پٹ ہمارے پاس آ جائے گا. سو وی سی دیٹ ملٹی لیول ٹیسٹ بیٹریز، ایجوکیشنل ٹیسٹنگ، کیریئر گائیڈنس ٹیسٹ، جیسے کہ آپ کیریئر گائیڈنس کے لیے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی دیتے ہیں، ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر کمپیوٹرز کو استعمال کریں تو بہت فیسلٹی ہو جاتی ہے، وقت بچ جاتا ہے، ایکوریسی زیادہ آ جاتی ہے، اور چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو جو کلیریکل کام کا اور پیپر پینسل کا کام جو تھا سائیکالوجسٹ کا، وہ کمپیوٹرز کی وجہ سے خاصا کم ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹرز کی مدد سے ہم نئے طرح کے انسٹرومنٹس، نئی طرح کے ٹیسٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اگر ہم اڈیپٹیو ٹیسٹنگ کی بات کریں تو کمپیوٹر نے اس کو پاسبل کر دیا ہے.
کمپیوٹر جنریٹڈ ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں، کمپیوٹر ایڈمنسٹریڈ ٹیسٹ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اور اگر کمپیوٹر کو پراپر طریقے سے سافٹ ویئر اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے تو ایک شخص کمپیوٹر کے ساتھ بیٹھ کے اپنی ساری اسیسمنٹ بھی کروا سکتا ہے. کمپیوٹر اس کا ریکارڈ بھی رکھے گا اور کمپیوٹر اس کی ضروریات کے مطابق آئٹم بھی جو ہیں ان کو ایڈمنسٹر کرتا جائے گا. یہاں سے ایک اور چیز جو ہمارے ذہن میں اٹھتی ہے، سب سے پہلے تو ہم نے یہ کہا کہ تمام لوگ جو ہیں انڈیویجولز جو ٹیسٹ دیتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی نیڈز ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انداز ہے، ان کا اپنا رسپانس پیٹرن اور رسپانس کیریکٹرسٹکس ہے. تو بہت اچھی بات ہو کہ اگر ہمارے ٹیسٹ جو ہیں ان رسپانس کیریکٹرسٹکس کے مطابق ڈیزائن ہو یا ماڈیفائی ہو یا اڈیپٹ ہو جائیں، جس مقصد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اڈیپٹیو ٹیسٹنگ. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ اڈیپٹیو ٹیسٹنگ جو ہے اٹس اے ٹیڈیس پروسیجر، اٹس اے کمپلیکس پروسیجر، اور ہر شخص کی ضروریات کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ ہیومنلی شاید پاسبل نہیں، یا کم از کم بہت مشکل ہے. اس کے لیے ہم کمپیوٹر اسسٹنس استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم کمپیوٹر اسسٹنس کو اپنے دائرہ کار میں اور دائرہ عمل میں شامل کر لیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ ہم اب صرف اڈیپٹیو ٹیسٹنگ کے لیے اس کو استعمال نہیں کریں گے، ہم اس کے اور استعمال بھی کریں گے. اور ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر جو ہے ان کی مدد سے ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہو سکتی ہے، ٹیسٹ کی سکورنگ بھی ہو سکتی ہے، اور انٹرپریٹیشن میں بھی ہم کسی حد تک ان کا استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ جب ہم اتنی چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ کمپلیکس بھی ہیں، ٹیڈیس بھی ہیں اور ٹائم کنزیومنگ بھی، تو ایک اور سوال آٹومیٹکلی ہمارے ذہن میں آتا ہے، کیا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہی ایک واحد چیز ہے جس کی مدد سے ہم اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، یا کوئی اور ٹولز یا انسٹرومنٹس بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سائیکالوجی کی کسی بھی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں آنا چاہیے. اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیسٹ ہمیں ہمیشہ اویلیبل نہیں ہوتے، ہر جگہ پہ ہمارے پاس ٹیسٹ، ہر سچویشن میں ہمارے پاس ٹیسٹ موجود نہیں ہوتے. دوسری بات، جب ہمارے پاس ٹیسٹ موجود ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ اسی پاپولیشن کے لیے بنائے گئے ہوں جن کے ساتھ ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے. اس سے پہلے ہم خاصی دفعہ خاصی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ بہت سی سورسز آف بائس ہو سکتی ہیں، بہت سی سورسز آف کلچرل ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتی ہیں جو کہ ٹیسٹ میں پائی جاتی ہیں. دے آر انہیرنٹ. زبان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، فیملیئرٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ووکیبلری کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ریڈنگ ابیلٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کلچر فری ٹیسٹ ہیں وہ بھی بعض اوقات کلچر فری نہیں رہتے، کیونکہ ان کے اندر جو آئٹمس، جو چیزیں، جو تصاویر، جو فگرز استعمال کیے جاتے ہیں بعض اوقات وہ بھی تمام کلچرز میں کامن نہیں ہوتے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کی کسی سڑک پہ جائیں تو عام جانور، مختلف طرح کے جانور ہمیں سڑکوں پہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی ویسٹرن ملک میں جائیں تو یہ تصور نہیں پایا جاتا کہ کسی بھی سڑک پر سے گھوڑا یا گائے یا بکری گزر رہی ہوگی. اسی طرح سے اگر آپ ویسٹرن کلچرز کی بات کریں تو بہت سے میوزیکل انسٹرومنٹس وہاں پہ کامنلی پائے جاتے ہیں جو ہمارے ہاں ضروری نہیں کہ کامن ہو. بہت سی تصویریں، بہت سے پھل ایسے ہو سکتے ہیں، بہت سے پھول ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ ٹیسٹ بنانے والا سمجھتا ہے کہ ایک کلچر فری چیز ہے، لیکن وہ دوسرے کلچر میں وہ چیز پائی ہی نہیں جاتی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ٹیسٹ موجود ہوں اور پھر وہ کلچر فری بھی ہوں تو بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں صرف ٹیسٹ استعمال کر کے وہ نتائج حاصل نہ ہوں جو کہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف جبکہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے پاس ٹیسٹ ہوں ہی نہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ٹیسٹ ہوں وہ کلچرلی بائسڈ ٹیسٹ ہوں، جس کا مطلب ہوا کہ ہمیں کوئی اور ٹول جو ہے اس کو استعمال کرنے کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے. مثلاً انٹرویوز ایک ایسا چیز ہے جن کو ہم ایک ٹیسٹ کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیسٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو جو نتائج ہم ٹیسٹ سے حاصل کرنا چاہتے تھے وہی ٹیسٹ ہم انٹرویو کو استعمال کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں.
Psychological tests are just one form of instruments that a psychologist may use for making assessment of people's personality, IQ, ability, aptitude or any other variable of interest. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اسیسمنٹ کی بات کریں تو اسیسمنٹ کے پروسیجر میں یا اس کے عمل میں ہم ٹیسٹ کے علاوہ اور چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں. ٹیسٹ محض ایک ٹول ہے لیکن اسیسمنٹ ایک پورے پیکج کا نام ہے. اس میں ہم اگر ٹیسٹ کی بجائے یا ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ کچھ اور استعمال کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کیا آپشنز موجود ہیں. شاید سب سے اچھی آپشن ہے انٹرویوز کا استعمال. انٹرویوز آپ جانتے ہیں کہ انٹرویوز سے مراد ہے ایک فیس ٹو فیس انٹریکشن، 1 to 1 بات چیت، کچھ سوالات اور کچھ سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں. ٹیسٹ نارمل لوگوں کے ساتھ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. ٹیسٹ مینٹلی ڈسٹرب لوگوں کے ساتھ بھی، میل ایڈجسٹڈ کے ساتھ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. انٹرویوز بچوں کے ساتھ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، بڑوں کے ساتھ بھی، بوڑھوں کے ساتھ بھی. تو انٹرویو ایک ایسا ٹول ہے یا ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو تمام لوگوں کے ساتھ، تمام ایج گروپ کے ساتھ، کسی بھی زبان کے بولنے والوں کے ساتھ، کسی بھی طرح کی ایبلٹی کے لوگوں کے ساتھ استعمال کیے جا سکتے ہیں. They can be used for supplementing psychological tests and they can also be replacing psychological tests. یعنی جب آپ psychological test استعمال نہ کرنا چاہیں یا نہ کر سکتے ہوں اس وقت آپ انٹرویوز استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سائیکولوجیکل ٹیسٹ استعمال کریں اور آپ کو لگے کہ اس کے ریزلٹس کے بارے میں آپ 100% شور نہیں ہیں، آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے، تو پھر آپ ان کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے انٹرویوز استعمال کر سکتے ہیں. تو انٹرویوز جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا ایک اسیسمنٹ ٹول ثابت ہوتے ہیں. انٹرویوز پرووائڈ این اپرچونیٹی ٹو ہیو اے ڈائریکٹ فیس ٹو فیس انٹریکشن ود دا پرسن بینگ ایگزامنڈ and they can be used as an alternative to psychological tests if you like. Kaplan and Sakuzo نے ٹیسٹ کا اور انٹرویوز کا موازنہ کیا. یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ یہ موازنہ کیسے کرتے ہیں. یہ چیز ہمیں ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جب ہم انٹرویوز کی بات کر رہے ہیں تو ہم پروفیشنلی کنڈکٹڈ انٹرویوز کی بات کر رہے ہیں. ہم ان انٹرویوز کی بات نہیں کر رہے جو ہم کسی سروے کے دوران میں لوگوں کے جا کے انٹرویوز کرتے ہیں، وہ ایک انفارمل سیٹنگ کے انٹرویوز ہیں. یہاں پہ ہم ان انٹرویوز کی بات کریں کہ جو آرگنائزیشنل لیول پہ، انسٹیٹیوشنل لیول پہ، کلینک کے لیول پہ، ہاسپٹل، اسکول، کالج، یونیورسٹی، کسی اس طرح کے لیول کے اوپر جاب پلیسمنٹ کے لیے کیے جاتے ہیں یا اور مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں. تو کیپلن اینڈ سکوزو کے حساب سے ٹیسٹ میں اور انٹرویوز میں بہت سملیرٹی پائی جاتی ہے. ان کے خیال میں چند ایک ایسے فیکٹرز ہیں جو دونوں میں سملر ہیں اور دونوں میں پائے جاتے ہیں. ان ادر ورڈس if we wanted to use interviews rather than psychological tests, we could do that. وہ کیا فیکٹرز ہیں؟ میتھڈ آف گیدرنگ ڈیٹا، یعنی ٹیسٹ ہو یا انٹرویو دونوں ہی ڈیٹا گیدر کرنے کا ایک طریقہ ہے. both can be used as instruments or tools of data collection. 2, they are used to make predictions. آپ ٹیسٹ بھی استعمال کرتے ہیں پریڈکشنس کے لیے. آپ نے کسی کو مینٹل ایبلٹی کا ٹیسٹ دیا یا پرسنالٹی کا ٹیسٹ دیا یا ایپٹیٹیوڈ کا، تو اس کے ریزلٹس کی بنا پر آپ نے ایک طرح سے اس کی پریڈکشن کی کہ یہ شخص جو ہے اس لیول کا یا اس ٹائپ کی پرسنالٹی کا یا اس آئی کیو لیول کا مالک ہے اور یہ فیوچر میں بھی ایسا ثابت ہوگا. اسی مقصد کے لیے ہم انٹرویوز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. انٹرویو بھی ہمیں وہ ڈیٹا دیتا ہے جس کی مدد سے ہم پریڈکشنز کر سکتے ہیں. تیسری چیز جو ان میں کامن ہے وہ ہے ایویلویٹڈ ان ٹرمز آف ریلائبلٹی. آپ ٹیسٹ جانتے ہیں کہ جب تک وہ ریلائبل نہیں ہوگا آپ استعمال نہیں کریں گے، اور ٹیسٹ کو ہم جج کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کتنا ریلائبل ہے. اسی طرح سے جب آپ فارمل پروفیشنل انٹرویو کی بات کریں تو اس کی بھی ریلائبلٹی ہم دیکھتے ہیں. اگر وہ تمام پروسیجرز، انٹرویو لینے والا خود، یہ تمام چیزیں ریلائبل ہیں تو ہی ہم انٹرویو کے اوپر ڈپینڈ کریں گے. ایک اور چیز جو کہ ٹیسٹ کے لیے اسینشیل ہے وہ ہے ویلیڈیٹی. ٹیسٹ آر ایویلویٹڈ ود ریفرنس ٹو دیئر ویلیڈیٹی اینڈ سملرلی انٹرویوز آر آلسو ایویلویٹڈ ان دا لائٹ آف انفارمیشن اباؤٹ دیئر ویلیڈیٹی. یعنی کوئی انٹرویو تبھی ٹرسٹ وردی ہوگا اور تبھی فائدہ مند ہوگا جب وہ ویلڈ ہوگا.
جس کا مطلب ہے کہ انٹرویو کو بھی بہت کیئرفلی ڈیزائن کرنے کی، بہت کیئرفلی ورڈ کرنے کی اور بہت کیئرفلی کنڈکٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، سو دیٹ اٹ میجرز اینڈ اسیسز واٹ اٹ از سپوز ٹو میجر اینڈ اسیس. ان ادر ورڈس اٹ ہیز ٹو بی ویلڈ. ایک اور فیچر جو ٹیسٹ اور انٹرویوز میں کامن ہے وہ یہ ہے دیٹ بوتھ کین بی انڈیویجول اور گروپ ایڈمنسٹرڈ. ٹیسٹ گروپس میں بھی ہو سکتے ہیں اور انڈیویجولی بھی، اور اسی طرح سے انٹرویوز بھی انڈیویجول انٹرویوز بھی ہو سکتے ہیں اور گروپ انٹرویوز بھی. آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم فوکس گروپس کنڈکٹ کرتے ہیں اور ایک پورے گروپ سے کسی خاص ایشو کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرویوز بھی گروپ کی فارم میں کیے جاتے ہیں. اور پھر فائنلی اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ. بعض اوقات ٹیسٹ جو ہیں ان کا فارمیٹ بھی انسٹرکچرڈ ہوتا ہے اور بعض اوقات اسٹرکچرڈ. زیادہ تر ٹیسٹ اسٹرکچرڈ ہوتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ پروجیکٹیو ٹیسٹ کی بات کریں تو تھوڑا سا انسٹرکچرڈ بھی ہوتا ہے. اگر آپ نے ٹی اے ٹی کی تصاویر دکھا کر کسی کلائنٹ سے یا کسی سبجیکٹ سے کہا ہے کہ اس کہانیاں لکھو، تو اس کا فارمیٹ کچھ تو تھوڑی سی گائیڈ لائنز موجود ہیں، لیکن وہ اتنا اسٹرکٹلی اسٹرکچرڈ نہیں ہے جیسے کہ اگر آپ نے ویکسلر کا اسکیل استعمال کیا ہوتا. اسی طرح سے انٹرویوز جو ہیں وہ بھی ہائیلی اسٹرکٹلی اسٹرکچرڈ بھی ہو سکتے ہیں اور انسٹرکچرڈ بھی. ٹیسٹ کے اگر آئٹمس، اس کے ورڈس، اس کا دورانیہ، اس کا ریکارڈنگ کا پروسیجر، ہر کچھ اسٹرکٹلی طے شدہ ہے، فکسڈ ہے، فوکسڈ ہے، تو وہ ایک اسٹرکچرڈ انٹرویو ہوگا. لیکن اگر اس کے اندر وہ ایریاز تو ڈیسائیڈڈ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے انفارمیشن لینی ہے، لیکن کس طرح سے لینی ہے وہ فلیکسیبل ہے، تو وہ ایک انسٹرکچرڈ انٹرویو ہوگا. تو ہم کہنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ٹیسٹ اور انٹرویوز جو ہیں ان آتھرس کے مطابق دونوں بڑی سملر چیزیں ہیں. اگر آپ چاہیں تو بوقت ضرورت ایک کی جگہ پہ دوسرے کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ٹیسٹ بیٹری یا اسیسمنٹ بیٹری استعمال کر رہے ہیں تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پیکج میں جہاں ٹیسٹ استعمال ہوں اس کے ساتھ ساتھ اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے انٹرویوز بھی استعمال کیے جائیں. انٹرویوز یوں تو کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، اور کس طرح کا انٹرویو ہوگا یہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرے گا کہ کس مقصد کے لیے آپ انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں. بٹ دیر آر سرٹن بیسک کیٹیگریز اور ٹائپس آف انٹرویوز. The very first type of interview is the evaluation interview. مثال کے طور پہ اگر کوئی کلائنٹ جو ہے وہ کاؤنسلر کے پاس آتا ہے یا تھراپسٹ کے پاس آتا ہے، اسکول کاؤنسلر کے پاس جاتا ہے، تو سب سے پہلا انٹرویو جو ہوگا وہ ایک ایویلیویشن انٹرویو ہوگا. اس چیز کی اسیسمنٹ کی جائے گی کہ اس شخص کو کیا مسئلہ ہے، وہ کس وجہ سے یہاں پہ آیا، اور اس کو کیا درکار ہے، اینڈ واٹ آر دا ایکسپیکٹیشنز انوالوڈ. تو ایک طرح کا انیشیل اسیسمنٹ کا جو ہے انٹرویو وہ ہم ایویلویشن انٹرویو میں کرتے ہیں. دوسری طرح کا انٹرویو جس کے بارے میں آپ شاید زیادہ انٹرسٹڈ بھی ہوں گے وہ ہے کلینکل انٹرویو، اسٹرکچرڈ کلینکل انٹرویو. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایسا انٹرویو جو کلینکل سیٹنگ میں استعمال ہوگا اور جو اسٹرکچرڈ ہوگا. اسٹرکچرڈ سے مراد ہے کہ یہ ایک طے شدہ پروسیجر کے تحت طے شدہ سوالوں، طے شدہ الفاظ اور طے شدہ ریکارڈنگ سسٹم کے ساتھ کیا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا، کیسے پوچھا جائے گا، کیسے ریکارڈ کیا جائے گا، یہ سب کچھ پہلے سے طے ہے. Structured interviews follow a fixed and set pattern of questions and procedures. This pattern may be decided by the clinic, hospital or institution or any other agency. آپ جس کلینک میں کام کر رہے ہیں یا وہ آپ کا اپنا کلینک ہے، اس کا اپنا ایک طے شدہ پروسیجر ہو سکتا ہے، ہاسپٹل کا اپنا پروسیجر ہو سکتا ہے، ان کے اپنے پرفارمرز ہو سکتے ہیں انٹرویو کے لیے. اگر آپ کسی یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس کا اپنا ایک فارمیٹ ہو سکتا ہے اسٹرکچرڈ انٹرویو کے لیے. ان کا اگر ایک کاؤنسلر ہے جو اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کے لیے ہے تو وہ اپنے ایک طے شدہ طریقے کے ساتھ کرے گا. اور بعض اوقات یہ پروسیجر جو ہے کسی اور ایجنسی کی طرف سے جس نے ایک انٹرویو کا پیٹرن بنایا ہوا ہے اس کی دی گئی گائیڈ لائنس کے مطابق بھی ہو سکتا ہے. مثلاً آپ اگر ڈی ایس ایم کو استعمال کرتے ہوئے ڈائگنوسس کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ کو ایک سرٹن سیکوینس جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا اور اسی کے مطابق ہی وہ اسٹرکچر انٹرویو جو ہے وہ کیا جائے گا. کیس ہسٹری انٹرویو، دیٹ از اندر ٹائپ آف انٹرویوز. کیس ہسٹری انٹرویوز نام سے بھی تھوڑا سا آئیڈیا آ رہا ہے کہ یہ ایک
تفصیلی انٹرویو کا نام ہے. ایسا انٹرویو جس کا مقصد کسی شخص کی کسی کیس کی مکمل ہسٹری اور بیک گراؤنڈ کے بارے میں معلومات جمع کرنا ہے. کسی کلائنٹ کو انٹرویو کیا جائے, پیشنٹ کو انٹرویو کیا جائے, اور بعض اوقات اس کے عزیز و اقارب کو بھی انٹرویو کیا جاتا ہے تاکہ جو شخص جس کا کیس ہم جس پہ غور کر رہے ہیں اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہوں. اب کیس ہسٹری سے مراد ہے کہ کسی شخص کی کیس ہسٹری طویل بھی ہو سکتی ہے اور کسی کی مختصر بھی, اور یہ اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس شخص کی عمر کیا ہے اور مسئلہ کتنا پرانا ہے اور مسئلے کی نوعیت کیا ہے. کیس ہسٹری انٹرویوز جو ہیں ایک سے زیادہ سیٹنگز میں بھی ہو سکتا ہے کہ مکمل ہو. اس کے ساتھ ساتھ کیس ہسٹری انٹرویوز عام طور پہ ان ڈیپتھ انٹرویوز ہوتے ہیں اینڈ دیئر فور دے آر مور فلیکسیبل ایز کمپیئر ٹو دا ادر اسٹرکچر انٹرویوز. فلیکسیبل اس لیے کہ کچھ سوالات تو طے شدہ ہیں جو کہ آپ اپنے سبجیکٹ سے یا کلائنٹ سے پوچھیں گے, لیکن کچھ ایسے بھی سوالات ہو سکتے ہیں جو which emerge during the process of interviewing. کہ کچھ واقعات کے بارے میں جب آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں اس واقعے کے دوران وہ شخص آپ کو ایک اور اپنی زندگی کا اہم واقعہ بتاتا ہے جس کے بارے میں آپ نے پہلے سے کوئی سوال نہیں سوچ رکھا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سوال جو ہے اس کو آپ اپنے انٹرویو اسکیڈول میں شامل کر سکتے ہیں. اٹ یوزلی ٹیکس اے ڈیولپمنٹل اپروچ اینڈ ریلیٹیولی فلیکسیبل دو فوکسڈ دے آر. جو کیس ہسٹری انٹرویوز ہیں ڈیولپمنٹل اپروچ کے حساب سے چلتے ہیں. آپ ایک سیکوینس کرونالوجیکل سیکوینس بھی فالو کر سکتے ہیں. ابتدا سے آغاز کرتے ہیں پھر گریجولی اس شخص کی زندگی کی مختلف سٹیجز کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ریسنٹ ترین واقعے سے شروع کرتے ہیں, لیکن مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک شروع کے ابتدائی واقعات سے اس چیز کو اس انفارمیشن کو اکٹھا کرنا شروع کریں. لیکن جیسے کہ ہم نے کہا کہ ایک فوکس انٹرویو ہے مگر فلیکسیبل ایز کمپیئر ٹو ادر ٹائپس آف انٹرویوز. ایک اور طرح کا انٹرویو جس کا نام سے آپ واقف ہوں گے دیٹ از مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن. اس کے بھی نام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایسا ایگزامینیشن یا ایسا جائزہ یا ایسی انویسٹیگیشن یا ایسا انٹرویو جس میں ہم کسی شخص کے مینٹل اسٹیٹس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہوں. عام طور پہ یہ انٹرویو جو ہے یہ سائکیاٹرک سیٹنگز میں کیا جاتا ہے, اور کیا اس لیے جاتا ہے کہ کسی طرح کا ڈائگنوسس کرنا مقصود ہے. Usually it is used when some psychiatric, neurological or emotional problem is suspected. جب یہ خیال ہو کہ کوئی شخص جو ہے اس میں کسی طرح کا ایموشنل پرابلم پیدا ہو رہا ہے یا ڈیولپ ہو چکا ہے, کوئی سائکیاٹرک پرابلم ہے یا کوئی نیورولوجیکل ڈیمیج یا ڈیفیسٹ یا پرابلم ایمرج کر رہا ہے, تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن استعمال کرتے ہیں. اور فائنلی ایک اور طرح کے انٹرویوز جن سے آپ واقف ہی ہوں گے, امپلائمنٹ انٹرویوز. ایسے انٹرویوز جو استعمال کیے جاتے ہیں جاب سلیکشن کے لیے, when an organization wants to select people, the right people for the available jobs. اس طرح کے انٹرویو میں اس کو بھی یہ سیمی اسٹرکچرڈ بھی ہو سکتا ہے, اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ بھی, ڈپینڈنگ اپون the needs of the organization and depending upon what they are looking for. جو خصوصیات, جو قوائف یا کریکٹرسٹکس کسی آرگنائزیشن کو درکار ہیں اس کے مطابق جو ہے انٹرویو جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے اور وہی سوالات جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایک شخص کی بجائے ایک بورڈ انٹرویو کر رہا ہوتا ہے, تو یہ انٹرویو جو ہے یہ فلیکسیبل بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو انٹرویو دینے والا ہے اس کے جوابات کی روشنی میں بورڈ کے ممبر جو ہیں اپنے سوالات کی ترتیب کو تبدیل بھی کر دیں. بہرحال یہ بنیادی طور پہ کچھ قسم کے ٹیسٹ ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں سائکیاٹرک سیٹنگز میں, سائیکولوجیکل سیٹنگز میں اور پروفیشنل سیٹنگز میں. ان کو ہم تبدیل بھی کر سکتے ہیں, نئے طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بنیادی چیز یہی ہے کہ اگر آپ ایک پروفیشنل سیٹنگ میں انٹرویو استعمال کریں گے تو وہ اسٹرکچرڈ ہوگا یا کم از کم طے شدہ گائیڈ لائنس کے مطابق کیا جائے گا. اوکے, ہم نے جیسے کہ کہا کہ انٹرویوز ایک بہت اچھے اور مفید ٹول ہیں فار ڈیٹا کلیکشن ان سائیکولوجیکل سیٹنگز, بٹ دیر آر سرٹن ریکوائرمنٹس فار گڈ انٹرویوز. Only good interviews can give you results which you require.
جس کا مطلب یہ ہوا کہ گڈ انٹرویوز کے لیے گڈ انٹرویور بھی چاہیے. جو سائیکالوجسٹ انٹرویو کنڈکٹ کرے گا اس میں کچھ چیزیں لازماً ہونی چاہیے، ادروائز انٹرویو آپ کو نتائج نہیں دے پائے گا جو کہ ایک ٹیسٹ دے سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جو انٹرویو لینے والا ہے اس کو ٹرینڈ ہونا چاہیے اور اس کو انٹرویو کرنے کی بہت زیادہ پریکٹس ہونی چاہیے. بہت زیادہ پریکٹس کرنے کے بعد پھر اس کو خود سے انڈیویجولی انٹرویو کنڈکٹ کرنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو زبان پر اور وکیبلری پر عبور ہونا چاہیے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو انٹرویوز کی زبان ہے وہ آنی چاہیے، ایمپتھی ہونی چاہیے، ہم یہ محسوس کر سکتے ہوں جو وہ دوسرا شخص محسوس کر رہا ہے. اینڈ آلسو جو انٹرویو جو ہے ہی اور شی شوڈ بی ان کنٹرول، ان چارج اینڈ شوڈ اوور کم پرسنل کمپلیکسز. اپنی پرسنل انہیبیشنس کو، شائنس کو، اپنے ذاتی مسائل کو کنٹرول کر کے ان کو اوور کم کرنے کے بعد اور ان کو حل کرنے کے بعد ہمیں انٹرویوز کے لیے جانا چاہیے. وی شوڈ آلسو ہیو کنٹرول اوور آر اون ایموشنل ریئیکشنز. انٹرویو کے جو جوابات ہیں ان پر ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ان پہ ہمیں غصہ نہیں آنا چاہیے اور ہمیں اس میں انوالو بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کلچرل سینسٹیوٹی بھی ہونی چاہیے. ہمیں واقف ہونا چاہیے کہ جو انٹرویو دینے والا ہے اس کا اپنا ایک کلچرل بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا اور میرا بیک گراؤنڈ مختلف بھی ہو سکتا ہے. اور مختلف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے کسی ڈس ایڈوانٹیج کا باعث بن جائے. اور فائنلی شاید سب سے ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے نوٹ ٹیکنگ اسکلس. اگر آپ انٹرویو لے رہے ہیں تو آپ انٹرویو میں جو جوابات آ رہے ہیں، جو نئی نئی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان کو آپ ریکارڈ کیسے کریں گے. یہ بھی ایک اسکل ہے کہ جو بھی تمام، پہلی بات تو یہ آئیڈیلی تو یہ کہ آپ ہر چیز ریکارڈ کر لیں. پاسبل ہو تو آڈیو ریکارڈنگز بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہ فیسلٹی آپ کے پاس ہو. لیکن یہ اسکل ہے کہ کیسے آپ نے تمام چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا اور بعد میں اس کے تفصیلی نوٹس بنانے ہیں. اچھا ہی ہوگا کہ ہمیں اس کی پریکٹس ہو، اور اس سے بھی اچھا ہوگا اگر ہمارے پاس کوئی ٹیکنیکل اسسٹنس جیسے کہ کمپیوٹرز اور ریکارڈنگ پروسیجر جو ہیں وہ موجود ہوں. اگر ان تمام چیزوں کو ہم سامنے رکھیں تو شاید ہم اچھے طریقے سے انٹرویوز جو ہیں ان کو ارینج کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے ٹیسٹ کی سپلیمنٹیشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے بھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ اور بھی ایسے انسٹرومنٹس یا یوں کہہ لیجیے کہ ایسے طریقے ہو سکتے ہیں جس سے ہم اپنے سبجیکٹس کے بارے میں معلومات لیں. مثال کے طور پہ آبزرویشن. لیکن دیکھا یہی گیا کہ کلینکل سیٹنگز میں ٹیسٹ کے بعد جو دوسری چیز سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے وہ ہے کلینکل انٹرویوز یا پروفیشنل اور فارمل انٹرویوز. یہ تھا تمام تر انٹرویوز کے بارے میں اور اڈیپٹیو ٹیسٹنگ کے بارے میں. آئندہ ہم ٹیسٹنگ کے کچھ اور اہم پہلوؤں اور ان سے ریلیٹڈ ایشوز کے بارے میں بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.